معزز سامعین و ناظرین و عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت کرنا یہ ہر ایمان والے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم سفر کر رہے تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، تو جب میں نے دیکھا تو میں محبوب علیہ السلام کے قریب ہو گیا۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قریب ہوا، تو میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ اب جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کیا تھا؟ کہتے ہیں جب میں حضور علیہ السلام کے قریب ہوا تو میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ سوال کیا کہ محبوب یہ ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کروں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے اور مجھے آگ سے بچا لے۔ اب کتنا اعلیٰ سوال تھا اور کتنی اعلیٰ فکر تھی کہ انہوں نے سوال بھی کیا، تو سوال کیا محبوب وہ عمل بتائیں جس کی برکت سے میں جنت میں داخل بھی ہو جاؤں اور جہنم سے بچ بھی جاؤں۔ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقیدہ توحید و رسالت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، ان تمام چیزوں کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ لیکن میں موضوع کے اعتبار سے جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں، جب ان چیزوں کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کی حفاظت کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ محبوب ارشاد فرمائیں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ساتھ جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے تعجب کے ساتھ عرض کی کہ محبوب کیا عمل ہے کہ اگر میں زبان کی حفاظت کروں تو جنت میں داخلہ ملے گا؟ الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میری امت کے کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا جو زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک فرمایا زبان اور دوسری شرمگاہ، فرمایا جو ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت عطا فرما دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ اب زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اپنی زبان سے چغل خوری نہ کریں، اپنی زبان سے غیبت نہ کریں، اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ جب بھی زبان کا استعمال کریں اچھا استعمال کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے افضل عمل ہے خاموشی۔ کہتے ہیں کہ ایک چپ اور سو سکھ، لیکن خاموش رہنے سے بھی بہتر یہ ہے کہ زبان کا جو استعمال ہے، زبان کا استعمال کرتے وقت ہم اس زبان کو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے استعمال کریں، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں،
نیکی کی دعوت دیں، وہ گفتگو کریں کہ جو گفتگو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت کا یہی آسان طریقہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہم ان سے باز آ جائیں، اور جو گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم ایسی گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔